الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہم جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کا گوشت بنا لیتے ہیں اور اس میں جو مخصوص اعضاء ہیں جن کا کھانا شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، وہ تقریباً 7 ہیں اور ان کو کھانا بھی جائز نہیں ہے اور شریعت میں ان کو منع کیا گیا ہے۔ حلال جانور جب شرعی طور سے ہم ذبح کر لیتے ہیں تو اس کا سارا گوشت اور تمام اجزاء حلال ہوتے ہیں، البتہ حلال جانور کے 7 اجزاء ایسے ہیں کہ ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، بہنے والا خون۔ اس سے مراد وہ خون ہے جو ذبح کے وقت جسم سے بہتا ہے، جس کو انگریزی میں فلوئنگ بلڈ کہتے ہیں۔ نمبر 2، نر جانور کی پیشاب کا، جس کو انگریزی میں پینس کہتے ہیں، اور عمومی طور پر تیسری چیز جو زیادہ تر لوگ کھاتے بھی ہیں، جس کو خصیتین کہتے ہیں، کپورے، جس کو انگریزی میں ٹیسٹلائز کہتے ہیں۔ اور آج کل بہت سارے لوگ جو ہے وہ کپورے کھانے کو جائز سمجھتے ہیں۔ واضح ہے کہ غلطی ہے، کیونکہ کپورا کھانا ناجائز اور گناہ ہے، جس کو شریعت نے منع کیا گیا ہے کہ یہ چیز پیشاب والی جگہ ہے اور اس کو کھانا بالکل بھی کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تو بعض لوگ کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور اس کا کھانا شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح مادہ جانور کی پیشاب کا یعنی فرج، جس کو انگریزی میں واولا کہتے ہیں، یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح 5ویں چیز، نر اور مادہ جانور کا مثانہ یعنی پیشاب کی وہ تھیلی جس میں پیشاب جمع رہتا ہے، جس کو انگریزی میں اونرلی بلیڈر کہتے ہیں، یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اور غدود، جسم کے مختلف حصوں میں پائی جانے والی گلٹی کو کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں گلینڈز کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت گوشت کی سخت گیرا ہوتی ہے، جس کو بیماری کی وجہ سے کھال اور نرم گوشت کے درمیان ابھر آتی ہے۔ گویا کہ یہ ہر جانور میں نہیں ہوتی، بلکہ جس کو وہ بیماری لائق ہوتی ہے صرف اسی جانور میں ہوتی ہے۔ اور 7ویں چیز ہے پتا، جگر کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی جس میں پت جمع ہوتا رہتا ہے، جس کو انگریزی میں گال بلیڈر اور کہتے ہیں۔ تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور کیونکہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ حرام مغز کھانا حلال ہے۔ یہ جانور کی پشت کے مہرے یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر سفید رنگ کا گودا لمبے داغے کی شکل میں ہوتا ہے، اور حلال جانور کی اوجری کھانا بھی حلال ہے۔ خوب پاک صاف کر کے کھا لی جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کھا سکتے ہیں۔ دوسری چیز آتی ہے گوشت تقسیم کرنے کے احکامات۔ اب گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے گا؟ تو قربانی کے بڑے جانور میں ایک سے زائد شرکا ہوں اور بامی گوشت تقسیم کرنا چاہیں تو اندازے سے گوشت تقسیم کرنا جائز نہیں، بلکہ محتاط طریقے سے وزن کر کے ہی تقسیم کیا جائے تاکہ سب کو برابر حصہ پہنچے۔ البتہ اگر ہر حصے میں کچھ کلیجی، کچھ سری پائے، کچھ کھال رکھ دی جائے تو ایسی صورت میں پھر بامی رضامندی سے اندازے سے بھی تقسیم کرنا جائز ہے۔ البتہ اگر قربانی میں شریک افراد ایک ہی جگہ رہتے ہیں اور ان کا کھانا پینا مشترک ہو تو وہ گوشت تقسیم نہ کرنا چاہیں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، قربانی کرنے والا اگر اپنے حصے کا سارا گوشت خود ہی رکھنا چاہے تب بھی جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اور قربانی کا گوشت امیر، غریب، سید، مسلم، غیر مسلم سب کو دینا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور قربانی کا گوشت رقم کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے فروخت کر لیا تو اس کی رقم صدقہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت اجرت اور تنخواہ کے طور پر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ امام، مؤذن اور معلم کو تنخواہ اور کسائی کو اجرت کے طور پر گوشت دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ گوشت جو ہے وہ بیچنے کے مترادف ہو جائے گا، تو لہٰذا اس کو اجرت کے طور پر، کیونکہ وہ کسائی جو ہیں وہ اجرت کے طور پر گوشت بھی لے جاتے ہیں، کھال بھی لے جاتے ہیں، تو اس طرح گوشت دینا جو ہے وہ کسائیوں کو درست نہیں ہے، بلکہ ان کی جو رقم متعین کی جائے وہی ان کو دی جائے۔